اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اپنی اطرت، اور شرط رکھی ہے کہ ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے اکٹھا تمسک کرو گے، نہ کہ ایک سے، اکٹھا۔ فرماتے ہیں کہ لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد جو ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں واضح سی بات ہے، اگر ایک سے تمسک ہوگا اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے اس ایک سے بھی نہیں کیا، اسے فائدہ نہیں ہو رہا نا، گمراہ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فرقوں نے سب کچھ قرآن سمجھ لیا، اور جو دوسرا حصہ تھا جو پیغمبر اسلام نے چھوڑا اپنی وراثت میں، یعنی ان کی اطرت اہل بیت جو کہ معلمین قرآن ہیں، جو کہ قرآن کے حقیقی مفسر ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کے رمز کھولنے تھے، جنہوں نے حقائق قرآن بیان کرنے تھے، ان کو چھوڑ دیا، ان سے نہیں کیا، بلکہ معلمین قرآن کی جگہ کچھ ایسے لوگوں کو سامنے لے آئے کہ جو خود قرآن سے دور ہیں، جن کو خود قرآن کا نہیں پتہ تھا، اور جو کچھ انہوں نے قرآن کا نام لے کر کہا، نتیجتاً یہ اصل قرآن سے بھی دور ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اور ادھر ہمارے ہاں ایک اور بھی فرقہ یا ایک گروہ سامنے آیا کہ جنہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اطرت اور اہل بیت قرار دے دیا۔ نتیجہ کیا ہو گیا کہ اہل بیت اور اطرت پیغمبر کو بھی نہ صحیح پہچان سکے، چونکہ ان کی پہچان قرآن کروا رہا تھا، ان کے حوالے سے غلو کا شکار ہو گئے، اور ان کو جو ہے وہ نبی اسلام حتیٰ خدا کی جگہ پہ لے آئے، اور شرعی احکام اور جو ہمارے اخلاقیات ہیں، جو اعمال صالح ہیں، جو قرآن ایک دین کی شکل میں بیان کر رہا ہے، اس کو ترک کر بیٹھے، اور یہ بھی جو ہے وہ انحراف کی طرف چلے گئے۔ تعادل جو ہے اور توازن جو ہے وہ اس صورت میں ہوتا کہ ہم دونوں جو ہے وہ ہستیوں سے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں قرآن صامت اور اہل بیت کی شکل میں قرآن ناطق، دونوں جو ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہم دونوں سے استفادہ کرتے۔ یہ کتاب ہے اور وہ معلم ہے۔ قرآن جو کچھ سمجھ آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو سمجھ نہیں آ رہا تو اس سے پوچھیں جن پر قرآن نازل ہوا۔ یعنی اب بہترین معلمین کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے کتاب کو نہیں پڑھا یا اس سے بہتر استفادہ نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کو اہل قرآن سے ہم نے پڑھنا تھا، اہل قرآن سے سیکھنا تھا، اس کی تفسیر، اس کی تعویل، اور جو قرآنی احکام ہے، جو قرآنی کلچر ہے، وہ اہل قرآن نے ہمیں بتانا تھا۔ تو یہ جو افراط و تفریط ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہم اسلام کے اندر، اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ قرآن اور اہل قرآن، جو کہ حقیقی طور پہ اہل قرآن ہیں، جو کہ اوصیاء ہیں پیغمبر کے، کہ جو حامل، جو محافظ وحی بھی ہیں، اور حامل علوم محمد و آل محمد، جو اللہ نے ہمارے نبی پر حقائق نازل کیے اور جو ہر دور میں بیان ہونے چاہیے تھے، وہ ان کے ذریعے جو ہیں وہ ہماری طرف بیان ہوئے۔ چونکہ سب کچھ تو اصل رسالت میں بیان نہیں ہوا، جتنی ضرورت تھی اتنا کچھ بیان ہوا، باقی دین جن ہادیوں کے ذریعے بیان ہونا تھا، ان ہادیوں سے تمسک اور خود قرآن مجید سے تمسک جو ہے، جنہوں نے باہم یہ تمسک کیا دونوں سے اکٹھا، وہی کامیاب ہیں۔ اور جنہوں نے افراط و تفریط کی، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں یہاں سب عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ اب تو ہماری عمر ختم ہو گئی۔ نہیں، میں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جملہ ایک بہت بڑی شخصیت علامہ حسن زادہ عملی مرحوم مغفور جو ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی حد یقف نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو اور کوئی بھی زمانہ ہو، دن کا کوئی بھی، رات کا کوئی بھی ٹائم ہو، اور وہ زندگی چاہے بڑھاپا ہو، بچپن ہو، جوانی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں کی حد تک کام کرتے ہیں، جوانوں کی حد تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا ٹائم گزر گیا۔ نہیں، آپ کا ہر پل جو ہے وہ اللہ نے اسی لیے تو خلق کیا ہے، اور اللہ خلق کر رہا ہے کہ آپ قرآن کے حضور اور محمد وآل محمد کے حضور سے فیض لیں۔ اور محمد وآل محمد کی جو مثال ہے اس وقت، وہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گزشتہ ائمہ کی تعلیمات جو ہماری کتابوں میں ہیں اور ہمارے دینی مراکز میں ہیں، اور
اس کو فقہا اور علماء جو ایک چین اور ایک لڑی کی طرح جو ہے وہ ہماری طرف پہنچا رہے ہیں. یہ سب کچھ وہ چیز ہے جو اہل بیت نے ہمیں عطا کی اور کر رہے ہیں. اور خود قرآن مجید جو ہر گھر کے اندر ہمارے ہاں موجود ہے، ہم اس کا بہت احترام بھی کرتے ہیں، لیکن احترام تو کرتے ہیں لیکن قرآن سے فیض نہیں لے رہے، قرآن سے اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں سنوار رہے. تو انسان کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے. میں بڑھاپے میں ہوں، مرنے کے قریب ہی پہنچا ہوا ہوں، اس وقت بھی میں جو ہے وہ قرآن کی بارگاہ میں، محمد والے محمد کی بارگاہ میں ان سے فیض لوں. اب آپ دیکھیں قرآن ایک بہت خوبصورت جو درس دے رہا ہے، قرآنی تربیت کی ایک اعلیٰ ترین مثال جو ہے، قرآن جو ہے وہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کمال انسانیت کے بلند ترین مراتب پر فائز ہیں اور جو سب سے بڑے ہادی ہیں، یعنی اس سے پیچھے جتنے بھی نبی آئے سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام